اسرائیلی فوج کی 19ویں روز بھی بمباری، رات بھر جنوبی غزہ میں شدید گولہ باری کی، شہادتیں 6,500 سے تجاوز کر گئیں۔ ایندھن نہ ملا تو آج غزہ کے سارے اسپتال بند ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، غزہ کے اسپتالوں میں 120 نومولود بچے انکیوبیٹر پر ہیں، بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ پی ٹی آئی کا سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ ریاست مخالف پروپیگنڈے پر استعمال ہونے کا انکشاف۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹی پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ اکاؤنٹس کو سیاسی مقاصد کے حصول، عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور پی آئی اے کا مالی بحران، ایک بار پھر بیل آؤٹ پیکج پر پیش رفت۔ وزارت خزانہ، کمرشل بینکس، پی آئی اے حکام میں مذاکرات، حکومتی گارنٹی پر پی آئی اے کو بینکوں سے 7.5 ارب روپے ملنے کی امید روشن۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں حتمی فیصلہ متوقع۔ حماس پوری امت کی طرف سے لڑ رہی ہے، مسجد اقصی تمام مسلمانوں کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا فلسطین میں اسرائیل کے مظالم مسلسل جاری ہیں، حماس نے اسرائیل سے مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جو سہولت نواز شریف کو دی جا رہی ہے وہی باقیوں کو بھی فراہم کی جائے۔ نواز شریف کی طرح چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا لیتے ہیں، وہ آ کر بتا دیں گے کہ کیا سہولیات دی گئیں، کیا اقدامات کیے گئے، درخواست پر آرڈر کر کے اگلے ہفتے کیس دوبارہ لگا دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا، ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم عائد کی۔ جلد بازی میں ٹرائل سے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوں گے۔ سائفر ٹیلی گراف کی عدم موجودگی میں ٹرائل آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ خصوصی عدالت کا 23 اکتوبر کا حکم کالعدم قرار دیا جائے۔ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس بابر ستار بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ ریمارکس دیے چیئرمین پی ٹی آئی زیر حراست ہیں تو نیب تفتیش کیوں نہیں کر رہا؟ ایک شخص گرفتار ہے تو دیگر مقدمات میں بھی گرفتار قرار دیا جائے۔ جس بینچ نے 6 مقدمات میں عبوری ضمانت بحال کی، میرا اس سے اختلاف رائے ہے، میں یہ کیس نہیں سن رہا۔ جس بینچ نے فیصلہ دیا وہی یہ کیس سنے۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے پھر انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے انتخابی نتائج پر سوالیہ نشان ہوگا۔ نتائج تسلیم نہ ہوئے تو آئینی بحران سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ سندھ سے پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کی 3 سابق ایم پی اے پیپلز پارٹی میں شامل، اسلم ابڑو، شہریار مہر اور علی گوہر مہر پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے۔ نجکاری کے 18 سال بعد بھی کے الیکٹرک کا وفاق کی سبسڈی پر انحصار۔ سرکاری بجلی کمپنیوں کے مقابلے میں کے الیکٹرک کو سب سے زیادہ سبسڈی دیے جانے کا انکشاف۔ پاور ڈویژن کے مطابق کے الیکٹرک 169 ارب روپے کی سبسڈی لے رہی ہے، دیگر 7 سرکاری کمپنیوں کو 158 روپے کی سبسڈی ملتی ہے۔ کے 5 تعلیمی بورڈز کے سربراہان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سیکرٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سرچ کمیٹی کے بغیر چیئرمین کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ، حیدرآباد میرپور خاص سکر اور لاڑکانہ بورڈ شامل۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی خیرپور میں سرکاری اسکول آمد، ڈی ای او سے پوچھا بچے غیر حاضر کیوں ہیں؟ کیا آپ نے انسپیکشن کی؟ سائنس ٹیچر نے بچوں کو کوئی پریکٹیکل نہیں کرایا۔ استاد ہو کر آپ بچوں کو تباہ کر رہے ہو۔ ایسے اساتذہ کا کیا فائدہ جو اسکول صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں؟ اسکول کو 15 دنوں میں بہتر کرنے کی ہدایت۔